نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: یحمل ھذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عن تحریف الغالین وامتحان المبتلین وتأویل الجاہلین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وإنه لا نبی بعدی سيكون خلفاء فيكثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من أمتی قائمین علی الحق لا يضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، انسانی معاشروں کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے اور ان کے قلوب پر انسانیت کی کامیابی کے علوم منتقل کیے ہیں۔ انسانیت اس دنیا میں کیسے کامیابی حاصل کرے گی اور مرنے کے بعد کی زندگی کے مختلف مراحل میں اس کی کامیابی کیسے ممکن ہے، کیا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے یہ انسان اپنی زندگی کے تمام مراحل میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرے، ترقیات کی منزلیں طے کرے، اس کا مکمل طریقہ کار انبیاء علیہم السلام پر نازل کیا گیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے علوم انسانیت کے لیے رہنمائی، اس کی ترقی اور اس کے آگے بڑھنے کے تمام راستے کھولنے والے ہیں۔ یوں تو تمام انبیاء علیہم السلام کے علوم اپنے اپنی قوم کی ترقی کا باعث رہے ہیں، لیکن خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں جن کے علوم رہتی دنیا تک تمام انسانیت، تمام اقوام عالم کے لیے رہنمائی کا باعث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آئے۔ نبوت کے دروازے کے بند ہونے کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ اب علم و عرفان کی ضرورت نہیں رہی، نیا علم تو کوئی نہیں آئے۔ وہ علم جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے، خاتم النبیین کی حیثیت سے کل انسانیت کے فلاح و بہبود کا، اس کو سنبھالنے والے، اس کے ذمہ دار افراد دنیا میں آتے رہے۔ علم تو وہی رہے گا جو ذات اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ نیا علم کسی دوسرے فرد پر نہیں آ سکتا۔ علم کی تکمیل ہوگی، وہ مکمل ہو چکا ہے، اب اسے سنبھالنا
اور اس کے ذریعے سے انسانیت کی رہنمائی کا ہر دور میں، ہر مرحلے میں قیامت تک کے لیے اللہ نے انتظام کر دیا۔ علم ایک ایسی اہم ترین نورانی اکائی ہے جو اپنی روشنی پھیلاتی ہے، اس سے انسانی قلوب منور ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکات نبوت سے، آپ کے قلب اقدس سے جو علم پھوٹا ہے، وحی الہی کی صورت میں، وہ قیامت تک انسانیت کو روشن کرتا رہے، بلکہ نہ صرف اس دنیا میں، دنیا کے بعد کے تمام مراحل میں، قبر میں، حشر میں، جنت میں، اس سے بھی آگے جنت کے بعد کے مراحل میں بھی علم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام انسانوں کے نفوس و قلوب کو منور کرتا رہے گا جو اس علم کے ساتھ اپنی وابستگی رکھتے ہیں۔ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوا ہے، آپ کے وجود گرامی پر اس کا نزول ہوا ہے۔ انسانی دل و دماغ اور عقل وہ علم کو محفوظ کرتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی علم تبھی نتیجہ خیز ہوتا ہے جب وہ انسانوں کے دلوں میں ہو، خواہ طبیعیات کا علم ہو، فلکیات کا علم ہو، سائنس کے علوم ہوں، باقی دیگر جو انسانی زندگی کے تجربات کے علوم ہیں وہ ہوں، انسانوں میں آئیں گے صحیح کما حق ہو، تو اس علم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کتابوں میں موجود ہوں، کتابیں کہیں بھی موجود ہوں، وہ از خود اپنی نورانیت نہیں پھیلا سکتے۔ اس سے فائدہ تبھی ہوگا کہ جب وہ علم انسان کے دل و دماغ میں آئے اور اس کے مطابق انسان عمل کرے۔ کوئی بھی علم، اور علم نبوت تو وہ اعلیٰ ترین قسم ہے کہ جو انسانی زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتا ہے، تو اس کو بھی دنیا میں منتقل کرنے، اس سے نتائج لینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر دور کے انسانوں میں وہ علوم نبوت پوری عدالت، پوری مہارت، پوری صلاحیت اور استعداد کے ساتھ موجود رہیں۔ اگر انسانوں کے قلوب میں ہی نہیں ہے، ان کی عقلوں میں نہیں ہے، ان کے نفوس اس کے مطابق مہذب نہیں ہوئے، تو ان علوم سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ انسانیت جس علم کے پیچھے لگتی ہے اور وہ علم ان کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے، اسی سے فیض یاب ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس علم کے جو ماہرین ہیں، جب علم ان کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے تو وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، اپنے شعبے کے، اپنے علم، اپنی مہارت، اپنی صلاحیت، اپنی استعداد کے مطابق۔ علوم نبوت جن کا بڑا گہرا تعلق وجدانیات کے ساتھ، ایک علم وہ ہوتا ہے جو مشاہدات سے حاصل ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر، ناک سے سونگھ کر، ہاتھ سے ٹٹول کر، آواز سے سن کر۔ ایک علم وہ ہے جس کا تعلق حسیات، مادیات کے ساتھ، اور ایک علم وہ ہے کہ جس میں یہ تمام
چیزیں براہ راست شامل نہیں ہوتی، لیکن وجدانی طور پر انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ وجدان کہتا ہے اب معدہ خالی ہے تو بھوک کا احساس وجدان ہے، پیاس لگی ہوئی ہے تو پیاس کا علم، اس وقت آپ کو پانی کی ضرورت ہے، یہ ایک وجدان ہے۔ ایسے ہی انسانی زندگی کی جتنی پرتیں ہیں، ہر پرت میں ایک وجدانی علم، وجدان کی ایک نوعیت موجود ہوتی ہے۔ اس کے جسم کی وجدانیات، اس کے نفس کی وجدانیات، اس کے قلب کی وجدانیات، اس کی روح کی وجدانیات، اس کی عقل اور سر کی وجدانیات، تو مختلف مراحل۔ علوم نبوت کا بڑا گہرا تعلق انبیاء علیہ السلام کے اس وجدان سے ہے جس سے ان کی روح، ان کا قلب، ان کا دل و دماغ، ان کا سر، ان کا وجود اس علم سے جڑتا ہے جو عالم غیب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ اس لیے ایمان والوں کے لیے یہ بات لازمی قرار دی گئی کہ یؤمنون بالغیب، اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کا جو اس کائنات کا ظاہر کے علاوہ غیب موجود ہے اس پر بھی ایمان لائیں۔ تو مغیبات، جو چیزیں بظاہر نظروں سے اوجھل ہیں لیکن حقائق کے طور پر موجود ہیں، تو وحی الہی کی حقیقت ہی یہ ہے کہ نبی مکرم کا قلب اس علم کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کلام ہو کر فرشتے کے ذریعے سے نبی مکرم محترم کے قلب پر نازل کیا۔ یہ نبی کی وجدانیات میں سے، وہی وجدانیات میں سے، اور وہ اتنے اعلیٰ درجے کا وجدان ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا، قطعی ہوتا ہے۔ خاص طور پر وحی مطلوب وہ قطعی ہوتا ہے۔ عام لوگوں کے وجدان صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، ناقص بھی ہو سکتے ہیں، ادھورے بھی ہو سکتے ہیں، کامل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وحی الہی جب انبیاء علیہ السلام کے قلوب پر آتی ہے، وہ وجدان اتنا اعلیٰ درجے کا اور کامل درجے کا ہوتا ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی اشتباہ، کسی بھی قسم کا کوئی نقص اس علم میں نہیں ہوتا جو وحی الہی کے طور پر انبیاء علیہ السلام کے قلوب پر آ جاتا ہے۔ تو وحی بغیر کسی اشتباہ کے وہ انبیاء علیہ السلام کے قلوب پر نازل ہوتی ہے۔ جس علم کا جو ذریعہ ہوتا ہے اس ذریعے کی صلاحیت اور اہلیت رکھنے والے لوگوں پر ہی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس علم کی حفاظت کرے۔ کسی جینیس آدمی نے کوئی ایک حقیقت دریافت کی یا علم مرتب کیا، مشاہدات سے یا مہارتوں سے، کسی بھی ذریعے سے، عقل سے، نقل سے یا کشف سے، ایک علم سے آگہی حاصل کی۔ اب اس علم کو ذمہ داری کے ساتھ وہی فرد اٹھا سکتا ہے جو اس سے قریب قریب
مشابہت رکھتا ہو، وہ اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ اس علم کو سنبھال سکے، کیونکہ علم جتنا اونچا ہوگا اتنا ہی علم سنبھالنے والے کی استعداد کا زیادہ ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اب میڈیکل سائنسز کے علم سے متعلق کوئی چیز کسی جینیس ڈاکٹر نے دریافت کی تو وہ ہر ڈاکٹر کی تو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ کمزور دماغ، کمزور صلاحیت والا فرد اس علم کو صحیح طور پر سمجھ بھی نہیں سکتا، چاہے جائے کہ اس کے مطابق کوئی عمل کرے۔ عمل وہی کرے گا جس میں یہ علمی اور عملی صلاحیت ہو کہ اسے سمجھ کر اس کے مطابق عملی کردار ادا کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا ذمہ دار فرد ہونا، اعلیٰ علمی اور عملی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور علوم نبوت جو وجدان کی اعلیٰ ترین شکل اور غیب سے تعلق سے وابستہ ہے، اس علم کو سنبھالنے کے لیے بھی تو ایک استعداد اور صلاحیت کی ضرورت ہے۔ وہ اعلیٰ استعداد اس علم کو تخلیق کرنے والے کی درجے کی تو نہیں ہوتی، لیکن اس علم کو سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کرنے کی اہلیت ضرور رکھتی ہے۔ اس کا وجدان اتنے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے کہ وہ اس کو ٹھیک ٹھیک سمجھ سکر اس پر عمل کر سکے۔ اب نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علوم نازل ہوئے، اس اعلیٰ درجے کی صلاحیت ملائے اعلیٰ سے ربط کی، جس کے ذریعے سے وحی ان کے قلب پر آئی، یہ صلاحیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے کسی انسان میں نہیں ہے۔ لیکن اس علم کو سنبھالنے، اس علم کو مکمل طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق انسانی معاشرے میں عمل درآمد کرنے کی مہارت اور صلاحیت وہ صدیق اکبر میں، صدیق اکبر نبی نہیں ہے، صدیقیت کے مقام پر فائز، یعنی ان کا وجدان اتنا اعلیٰ اور زبردست ہے، اتنے اونچی درجے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہے کہ جو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر آیا ہے اس کو کما حقہ سمجھ لیں۔ یہی تعریف امام شاہ ولی اللہ نے صدیق کی ہے کہ ان کے قلب میں، ان کی روح میں وہ چمکتا ہوا نقطہ وہاجہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی انہیں نبی نے ایک بات کہی علم الہی کے ذریعے سے، تو اس کے پورے مالہ و ما علیہ کو اعلیٰ ترین درجے میں اس کو سمجھ کر اس پر ان کی عملی قوتیں مکمل برسر پیکار ہو جاتی، اسی کا نام صدیقیت ہے۔ علم کو سنبھالنے، اس کا فہم رکھنے، اس کو منتقل کرنے کی اعلیٰ ترین صلاحیت ہے، اور پھر اس سمرے ہوئے علم پر عمل درآمد کی اعلیٰ ترین صلاحیت کا نام فاروقیت ہے۔ کہ انسانی معاشرے میں اس کا سسٹم بنا کر عملی طور پر نافذ العمل کر کے بطور اتھارٹی کے قائم کر دینا، یہ فاروقیت ہے۔
تو علم کے اعلیٰ مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر ہے، اور اس علم پر عمل درآمد اور سسٹم بنانے کے اعتبار سے اعلیٰ ترین درجے میں فاروق اعظم ہے۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبی کی ضرورت نہیں رہی کہ انسانیت کی ترقی کا کوئی نیا علم آئے۔ ہاں، جو علم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ چکا ہے، اس علم کی اطلاقیات انسانی معاشرے میں اس کا نفاذ کیسے ہو، علمی طور پر بھی اور عملی طور پر، یہ قیامت تک جاری رہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے خطبے میں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحمل ھذا العلم، یہ علم جو علم نبوت، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کی صورت میں آیا ہے، اس علم کو بعد میں آنے والے ہر طبقے کے عادل لوگ، عدول، جو سراپا متوازن، سراپا عدل، جتنے بھی ہیں، من کل خلف عدولہ، بعد میں آنے والے خلف، خلیفہ، ایک ہے خلف، قرآن پاک میں استعمال ہوا، نااہل، آیا تو بعد میں ہے لیکن نااہل ہے، علم سے کورا ہے، اور ایک ہے خلف، لام کے زبر کے ساتھ، ایسا خلیفہ جو سچا جانشین اور عدول بھی ہے، تو اس علم کو اٹھائیں گے۔ میرے بعد ایسے لوگ، ایسے اہل، صاحب صلاحیت افراد جو عدول ہوں گے، ظلم نہیں ہوں گے، عدول کی ضد ظلم، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہوں یا انسانیت پر ظلم کرنے والے، غیر معتدل، غیر متوازن فرد ظلم ہے، اور عدول وہ ہے جو اپنی ذات میں بھی معتدل اور متوازن ہو، اپنے وجود کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے، اس کا نفس، قلب، عقل اور اس کا وجود صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر کجی کا شکار نہ ہو، اس کا علم بھی متوازن ہو اور اس کا عمل بھی اس علم کے مطابق صراط مستقیم پر، وہ عدول۔ تو ہر زمانے میں قیامت تک، اب نبی تو نہیں آئیں گے، خلفاء آئیں گے، اور ایسے خلف ہوں گے جو عدول ہوں گے، وہ اس علم کو اٹھائیں گے، ذمہ داری لیں گے ہر دور۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ علم دنیا میں منتقل کیا تو قیامت تک اس علم کی حفاظت کا وعدہ بھی کر دیا، ایک سسٹم بھی بنا دیا، سسٹم بھی بنا دیا، اور وہ سسٹم یہ ہے کہ جتنے خلف عدول ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان علوم کو جہاں سے آپ نے لیا ہے، نبی کی حیثیت سے، وہ صدیق یا فاروقیت یا اس کے بعد کی اپنی اپنی استطاعت اور استعداد کے مطابق اس علم کو سمجھنے کے لیے اس منبع وجدان کو صحیح طور پر پیش نظر رکھیں، ان کا وجدانی ذوق
نبی کے وجدانی ذوق سے مشابہت رکھتا ہو، یا صحابہ کے ذوق سے، یا اولیاء اللہ کے ذوق سے۔ جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا جائے گا تو اپنے سے پہلے کے جو عدول ہیں ان کے ساتھ اس علم کی مشابہت رکھنے والے اعلیٰ ترین عدول پیدا ہوتے رہے۔ کیا مطلب؟ وہ عدول علم میں بھی انسانیت کی رہنمائی کریں گے اور متوازن عمل، صراط مستقیم کے عمل کی بھی رہنمائی کریں گے۔ اب وجدان صحیح کیا ہوتا ہے اور غلط کیا ہوتا ہے؟ غلط وجدان وہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا اسیر ہو جائے، اپنی ذات میں ایسا مگن ہو کہ جیسے انسان کو بھوک پیاس کا وجدان حاصل ہوتا ہے تو اس بھوک کے اس وجدان کو پورا کرنے کے لیے وہ نفس کا تابع بن جائے۔ بھوک مٹانی ہے، حلال ملے حرام ملے، نفس کے تابع ہونے کے نتیجے میں نفسانی وجدان کہ نفس کی یہ ہڑپ، یہ خواہش، یہ ضرورت پورا ہونا ہے، وہ روٹی جو بھوک مٹانے کے لیے وہ کھا رہا ہے، کسی سے چھین کر کھائی ہے، کسی کا حق مار کے کھائی ہے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ نفس اس کا کام تو اپنے پیٹ بھرنے کا ہے، چاہے پیٹ میں آگ بھرے۔ یتیم کا مال کھاتا ہے، قرآن نے کہا کہ گویا کہ وہ اپنی پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، بظاہر تو بھوک مٹائی اس نے، لیکن مال وہ یتیم کا تھا، مال چھین کر کھایا تو بھوک تو مٹ گئی۔ وہ جو عارضی بھوک لگی ہوئی تھی، ہڑپ لگی ہوئی تھی، ہڑک لگی ہوئی تھی، تو وہ اس نے پوری کر لی۔ لیکن شر اس سے یہ پیدا ہوا کہ جس کا مال تھا اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا، اس کے ساتھ جو غضب الہی، حکم الہی کی خلاف ورزی کے نتیجے میں اس کو سزا ملنی ہے، وہ بھی اس کے پیٹ میں آگ کی صورت میں گئی۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ تو اگر انسان مثلاً اس بھوک کے وجدان کو نفس کے تابع کر دیتا ہے تو نفس کے تابع ہونے کے نتیجے میں جو اس نے علم اور عمل کیا، یعنی بھوک کا علم حاصل ہوا اور اس بھوک کو مٹانے کے لیے جو عمل کیا اس نے، وہ عمل ظالمانہ ہونے کی وجہ سے اس کا یہ پورا کردار ظلوماً جہولا بن گیا، گویا کہ وہ علم جہالت پر مبنی، ظلم پر مبنی، ظلمتوں پر مبنی۔ تو یہ نفس، جس نے اپنے وجدان کو نفس کے تابع کر دیا، تو نفس انسانی وجود میں وہ بنیادی مرکز ہے جو شر پیدا کرتا ہے۔ فَإِذًا شَرِّيًّا، شاہ صاحب نے فرمایا وہ ایسے شر کا فیض پیدا کرتا کہ دوسرے کا مال کھا لیا، لوٹا، قتل کیا، حرام خوری کی، سود خوری کی، رشوت کھائی، تو نفس کے تابع ہو۔ اب وہ کتنا ہی بڑا علم کا ماہر ہو، چاہے دنیاوی یا اخروی علم، لیکن اس نے اپنے وجدان کو سپرد کر دیا اپنے نفس کے، تو ضرور شر پیدا ہو، فساد مچائے گا، ظلم، زیادتی پیدا کرے۔
اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرے، چاہے بظاہر وہ کسی دین کا عالم ہے یا دنیا کی کسی چیز کا عالم ہے، اپنے وجدان کو نفس کے تابع کر دینا۔ ایک وجدان یا علم کے حصول کا ایک یہ طریقہ ہے۔ اور اگر کسی انسان نے اپنے وجدان کو محض انسانی جسم کی ضرورتوں کے تابع بنا دیا، اپنے اس قالب کو، اپنے جسمانی ڈھانچے کو مرکز وجدان بنا لیا، تو ٹھیک ہے، وہ اپنے جسم کی ضروریات کو ترجیح دے گا، خوب کھائے گا، خوب پیے گا، تو یہ صرف جسمانی ضروریات کی تکمیل ہو، اس کا وجدان اس درجے کا ہے، اس کے جسم پر ذرا سی کوئی چیز لگے گی، لذت کی یا الم کی، اس کا فوراً اسے وجدان حاصل ہو۔ یہ دو وجدان، نفسانی اور قالبی جسم کے اندر، جس کا تعلق جسمانی ڈھانچے سے، ان کو صحیح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، غلط بھی استعمال کیا، کیونکہ بھوک تو ہر انسان کو لگتی ہے، جسم پر احساسات کا آنا ہر انسان کے ساتھ۔ اب نبی آ کر کیا کرتے؟ نبی پر جو علم آیا ہے وہ نبی کے قلب پر آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ رب العالمین کی تنزیل ہے، اور یہ نازل ہوئی ہے آپ کے قلب پر۔ یہ دو چیزیں تو ہر انسان میں ہیں، قالب کے وجدانی احساسات اور نفس کے وجدانی احساسات، یہ تو ہر انسان میں پائے جاتے ہیں۔ کافر کو بھی بھوک لگتی ہے، مسلمان کو بھی لگتی ہے، اچھے کو بھی لگتی ہے، برے کو بھی لگتی ہے، لیکن نبی پر جو علم آیا ہے وہ اس کے قلب پر آیا۔ تو جب انسان اپنے قلبی وجدان کو جگا لیتا ہے، اس کو درست کر لیتا ہے، کیونکہ اصل قلب کا کام انسانی جسم کے تمام اعمال کے ارادے کو اپنا مرکز بنانا ہے، تو ارادہ صحیح کر رہے ہیں۔ قلب، جو قلب کا وجدان ہے، اس کو درست کر رہے ہیں۔ تو علوم نبوت کو سنبھالنے کا پہلا مرحلہ قلب۔ ہر طبقے کے عادل انسان اس علم کو اپنے قلب سے اٹھائیں گے اور قلب کو درست کر کے، اس علم سے منور کر کے، قلب کی روشنی جب پھیلے گی تو انسانیت اس درجے میں قلب کے احکامات کے تابع ہو کر درست ہوتی ہے۔ تو جو بھی خلف عدول ہے، عادل انسان ہر طبقے کے اندر، وہ جب اپنے وجدانیات کو اپنے قلب کے ذریعے سے اس علم نبوت کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو اس کے اندر ان کے مطابق صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر نوع انسانیت کی کامیابی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ دیگر انسانوں کا احترام کرتا ہے۔ یعنی بھوک اگر مٹائے گا تو وہ انسانی سماج کی حقیقی ضرورتوں اور تقاضوں کے مطابق ہے کہ میرے اس بھوک مٹانے سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے،
فساد فی الارض نہیں ہونا چاہیے، عدل و انصاف ہونا چاہیے، انسانی ہمدردی، کیونکہ انسانی روح کا مرکز قلب ہے، اور تمام انسانوں کے قلوب، ان کے اندر یہ جو مرکز ہے، یہ روح ہے، وہ فطری طور پر دوسرے انسانوں سے محبت کرتی ہے، انس کرتی ہے۔ ہاں، جب نفس غالب آ جائے قلب پر تو قلب کا علم بگڑ جاتا ہے۔ قلب کو اگر اکیلے خالصتاً اس کو فوکس کر لیا جائے تو وہ انسانی ہمدردی رکھتا ہے۔ تو علم نبوت جب انبیاء پر آتا ہے اور انبیاء کے ذریعے سے ان کے جانشینوں کے قلب پر آتا ہے تو وہ انسانی ہمدردی، خیر خواہی، عدل و انصاف کے ارادے اور عزائم پیدا کرتا ہے۔ اور جب اس سے بڑھ کر وجدان انسان کی روح کی طرف خالص ہوتا ہے تو روح کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں عالم ارواح، عالم ملکوت کے فرشتوں کا الہام ان سے، ان روحوں سے رابطہ ہو جاتا ہے جو پاک باز فرشتے ہیں، ان کی نورانیت، وہاں سے الہامات ہوتے ہیں، خیالات، ان کا رنگ اس روح کے ذریعے سے قلب پر آتا ہے۔ اور جب یہی وجدان اعلیٰ درجے کے انسانوں کی عقل کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، جسے سر بھی کہا جاتا ہے، تو پھر وہ اس پوری کائنات، مخلوقات کے اس پورے دائرے کو ایک عالمگیر سسٹم کے طور پر سمجھ کر اس کے تمام مختلف طرح کے رنگوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ متنوع اور مختلف کائنات ایک عالمگیر تدبیر الہی کے اندر بندھی ہوئی ہے، اسی کے اثرات ہیں یہ رنگا رنگ کی چیزیں، یہ تمام اثرات، یہ سر کہلاتا ہے۔ تو علم، خاص طور پر علم نبوت، اس کا وجدانیات سے تعلق۔ جب یہ کہا گیا کہ اس علم کو ہر دور میں بعد میں آنے والے عادل انسان، خلف عدول، بعد میں آنے والوں میں سے جو عدول ہیں وہ اس علم کو اٹھائیں گے، یعنی جو اپنے قلوب سے، اپنی روحوں سے، اپنی عقلوں سے، اپنے سر سے جو اس علم کو اٹھانے والے ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ ہر علم کے بارے میں 3 ممکنہ خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ وہ علم جو دریافت ہوا ہے اس میں غلو کرنے والے، انتہا پسند، علم جب بھی دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنے دائرے، اپنی محدودیت، اپنے ایک شعبے کے حوالے سے ایک رہنمائی دے رہا ہوتا ہے۔ لامحدود دنیا میں کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ہر علم پورے کائناتی نظام میں اپنا ایک دائرہ اور اپنی ایک حدود رکھتا ہے۔
اس سے یا بڑھایا جائے گا یا گھٹایا جائے گا، یا اس کو اپنی سطح میں کوئی تبدیلی کی جائے گی۔ تین ہی ممکنہ شکلیں ہیں جو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ یا غلو ہوگا، یا اس کے اندر تحریف ہوگی، اس کو بدل دیا جائے گا، اور یا اس علم سے جہالت ہو، اور جہالت کی بنیاد پر تعویل ہوتی ہے۔ باطل لوگ اس کے اندر دوسری چیزوں کو ملا دیتے ہیں، مکس کرتے ہیں، انتحال، اور غلو کرنے والے تحریف کرتے ہیں۔ تو تین باتیں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ وہ جو عدول ہے خلف میں سے اس علم کو سنبھالنے والے لوگ، وہ آ کر غلو کرنے والوں کی تحریف سے اس علم کو صاف شفاف بناتے ہیں۔ باطل لوگ جو دیگر علوم کو اس کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں، ایسا جوڑ لگاتے ہیں کہ اصل علم جو وجدانی ذوق ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور یا جاہل لوگ جن کے اندر اہلیت نہیں ہوتی اس علم کو سنبھالنے کی، وہ خود ساختہ اس کی تعویل و تشریح کرتے ہیں۔ یہ تین ہی دائرے میں ہوتے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ درجے کے لوگ جو نبی کے اس علم کو صحیح طور پر سنبھالنے والے ہوتے ہیں، وہ ان تینوں دائروں کی خرابیوں کو دور کرتے ہیں۔ اور یہ ہر طبقے میں، ہر دور میں، اور ان تینوں دائروں کی مکمل تشریح گزشتہ کسی خطبے کے اندر بیان کی جا چکی ہے، تفصیلات سے۔ یہاں آج یہ بحث نہیں ہے، یہاں تو بحث یہ ہے کہ ہر طبقے میں ایسے خلفن عدول رہیں گے قیامت تک جو اس علم نبوت کو وجدانی طور پر اپنے قلب، اپنی روح، اپنے سر، اپنی عقل سے سمجھ کر ان تینوں دائروں کی خرابیوں کو دور کرتے رہے۔ یہ تمہید اس لیے باندھی ہے، اس کے ذریعے سے ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اس حدیث کے مطابق ہر دور میں اس علم نبوت کو اٹھانے والے نبی کے سچے خلفاء، عادل خلفاء رہے ہیں۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق، کہ ہمیشہ میری امت کا ایک طائفہ، ایک جماعت حق پر قائم رہے، حق پر قائم رہے گی، اور کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس جماعت کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ تکلیف ضرور ہوگی، ایذا ہوگی، لن یضروکم الا اذی۔ جماعت صحابہ کو کہا کہ تمہیں ایسا ضرر نہیں پہنچا سکے کہ بحیثیت جماعت ختم کر دے، ہاں الا اذی، اذیت، تکلیف، تو وہ تو مجاہدے کا حصہ ہے۔ جب بھی کوئی کام کریں گے، صحیح علم بیان کریں گے، تو جن جن کو تکلیف ہوگی وہ اذیت تو دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، صحابہ کو دی، تابعین کو دی، تبع تابعین کو، اذیت تو آئے گی، عذاب تو آئے گا، لیکن یہ کہ پورے طبقے کو اور علم کو ہی مٹا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ برقرار ہے۔ تو ہر دور میں اللہ نے ایسی جماعتیں پیدا کی ہیں، ایسے عدول خلیفے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے انسانیت کی رہنمائی کی۔
انہی میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تک، یہ وہ ولی اللہ جماعت کہ ہر دور میں اس جماعت کی اجتماعیت کے اولو العزم لوگ مجددین وہ اس حدیث کا مصداق رہے۔ ایسے خلف ہیں جو عدول تھے، اور انہوں نے ان تینوں دائروں میں غالین کی تحریف اور مبتلین کا انتحال اور جاہلوں کی تعویل، تینوں کا مقابلہ کیا۔ یہ وہ اولو العزم جماعت ہے، ان کے یہ اولو العزم لوگ ہیں۔ آج 26 ستمبر ہے، حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا اس دنیا کے سے رخصتی کا دن ہے، وصال کا دن۔ لوگ تو ایسے دنوں میں نہ جانے پتہ نہیں کیا کچھ عرس ورس اور فلانی چیزیں دھمکان چیزیں رسومات بنا لی، جبکہ ایسے دنوں میں جو بزرگوں کی روایت وہ ان کے اس مشن، ان کے کام اور ان کی اس نوعیت کو، تسلسل کو سمجھنا ہوتا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے بزرگوں کے نام پر، اولیاء اللہ کے نام پر ان سے وابستہ لوگ جمع ہوا کرتے تھے قدیم زمانے میں، اب تو وہ ساری رسم بن گئی۔ اس کا مقصد اس فکر اور مشن کے ساتھ دوبارہ اپنی وابستگی کا عزم کرنا ہوتا ہے۔ وہ صرف شیرینی کھانے، حلوہ کھانے اور مالے کھانے کے لیے نہیں ہوتا، ڈھول ڈمکے کے لیے نہیں، تماشا مچانے کے لیے نہیں، رسومات پیدا کرنے کے لیے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں۔ یہ اولیاء اللہ جن کے قلوب، جن کی عقول، جن کی ارواح اپنی وجدانیات کے اعلیٰ ترین مقام پر ہیں، وہاں ایسے لوگ جو نفس کے اسیر ہیں، نفسانی خواہشات کے نمائندے ہیں، وہ جمع ہو کر کوئی بھی اجتماع کریں تو اس اجتماع سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ان کی مشن کی خلاف ورزی ہے، وہ تو ان کی توہین ہے۔ وہ قلب، عقل اور روح کے جس اعلیٰ مقام پر ہیں، وہاں جا کر نفسانی خواہشات کو پورا کرنا، نفس کے وجدان کو آگے بڑھانا، یا قالب کے وجدان کو، کھانے پینے کے وجدان کو آگے بڑھانا، یہ تو رسم ہے، یہ تو ان کے مشن کی توہین۔ یہ بزرگوں کے ہاں جو چشتی بزرگوں کے ہاں اس طرح کے اجتماعات رہے ہیں، اس اجتماع کا بنیادی مقصد اپنے قلب، اپنے روح، اپنے سر کو اس وجدان کے ذوق کے ساتھ آشنا کرنا ہوتا ہے جو اس بزرگ اور اس کے سلسلے کا رہا، کہ وہ عقل کے کس مقام پر تھے، وہ قلبی وجدان کے کس اعلیٰ درجے پر تھے، وہ اپنی روح کے وجدان اور اس کے مطابق علم کے تناظر میں کس مقام پر تھے، اس تناظر میں سمجھنا ہوتا ہے۔ اور یہ خود قرآن نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو۔ ولی اللہ نہیں ہے، نہ نبی اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، وہ یکتا ہے، واحد ہے، موحد، توحید کے ساتھ تعلق، اس کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق نہیں، اس سے ڈر، تقویٰ اس کا اختیار۔ اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے قلوب، ان کی عقول، ان کی ارواح، ان کے اسرار کے ساتھ اپنا ربط پیدا کرو، معیت پیدا کرو، وابستہ ہو جاؤ، معیت اختیار کرو۔ اور یہ اس لیے کہ
وہ ان سچے لوگوں کے قلوب، عقول اور ارواح، وہ اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے اعلیٰ ترین مقام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ سب سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والا میں خود ہوں۔ صحابہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا پتہ چلا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ان کی نظر میں وہ عمل بڑے تھوڑے تھے۔ وہ تو سارا دن روزے رکھتے تھے، ساری رات نفلیں پڑھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے تھے، کبھی چھوڑتے تھے، کبھی رات کو عبادت کرتے تھے، کبھی سوتے تھے۔ رات کا آدھے سے زیادہ حصہ آپ سوتے تھے اور باقی حصے میں آپ عبادت میں رہتے۔ تو انہوں نے جب یہ سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے عمل کو، تو ان کے خیال کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھوڑا سا عمل کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے دماغ میں سوچ لیا کہ چونکہ نبی تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو تو عمل کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم گناہ گار ہیں، ہمیں زیادہ عمل اور زیادہ تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ غضبناک ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بڑا متقی ہونے کا دعوت دار کون ہو سکتا ہے؟ انا اتقاکم باللہ، انا اعلمکم باللہ، میں تم سے زیادہ متقی ہوں، میں تم سے زیادہ بڑا عالم ہوں، اللہ کی ذات کا معرفت میں رکھتا ہوں۔ تو نبی کی معیت صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کرنے کا مطلب تقویٰ کے اس معیار کو سمجھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ یہ اتقوا اللہ اپنا ذاتی خود ساختہ نہیں، تقویٰ کا وہ معیار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، تقویٰ کا وہ معیار جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ جن کی اتباع میں آپ کام کر رہے ہیں، تقویٰ کا معیار تو انہوں نے قائم کیا ہے۔ یہ کونوا مع الصادقین اس لیے ہے کہ اپنے وجدان کو ان کے وجدان کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا، یہ معیت ہے۔ اور یہ معیت نبی یا ولی کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد ختم نہیں ہو جاتی۔ انبیاء علیہ السلام تو آج بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اس پر تو اتفاق، اور اولیاء اللہ بھی، ان کی ارواح مقدسہ عالم برزخ میں اس عالم کی مناسبت سے اپنی روحوں میں ترقیات حاصل کر رہے ہیں۔ کوئی روح یا کوئی بھی انسان مرنے کے بعد فنا نہیں ہو جاتا، موجود ہے، تبھی تو اس کا حساب کتاب جزا حشر میں ہوگی کہ وہ موجود ہے۔ کس حالت میں ہے اس کو نہیں ہم جانتے، تو وہ بھی موجود ہے۔ تو معیت جب ہوتی ہے کسی کی، وہ معیت محدود زمانے کی نہیں ہوتی، وہ معیت اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جن جن کی ارواح اور قلوب اور اسرار اپنے اپنے شیخ سے تربیت، جس سے ہدایت حاصل کی ہے، اس کے ساتھ جب وابستہ ہوگی تو یہ قیامت تک کا جوڑ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس مرنے کے بعد جوڑ ختم ہو گیا، مرنے کے بعد نہ نبی سے تعلق، نہ صحابہ سے تعلق، نہ خلفائے راشدین سے تعلق، نہ صحابہ سے، نہ اس کے بعد تابعین سے، نہ اولیاء اللہ سے، نہیں۔ جس سے بھی یہ علوم نبوت آپ تک پہنچے ہیں اس کی معیت برقرار رہے۔ اس لیے صوفیاء کرام کے ہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ اپنے شیخ کی روح کے ساتھ ربط کا ہونا کم از کم جو اہلیت اور صلاحیت رکھنے والے ان کے لیے لازمی ہے۔
کیونکہ صوفیہ کا بنیادی مقولہ ہے کہ الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، جیسے نبی اپنی امت کے اندر انسانوں کا معلم اور تربیت کرنے والا ہوتا ہے، ایسے ہی جس جماعت کی تربیت جس شیخ کے ہاتھ سے ہوئی اس کی حالت بھی وہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ وجدان کے جس مقام پر، وجدان کے اس مقام کے اثرات اور نتائج مرتب ہوئے ہیں اس کے قلب پر، تو یہ معیت برقرار ہے۔ تو اس معیت کو زندہ کرنے کے لیے جو اولیاء اللہ بزرگوں کے ان دنوں میں جمع ہوتے ہیں تو ان کی اس یاد کو سمجھ، آج ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ ولی اللہ جماعت جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی یا مجدد الفسانی سے شروع ہو کر اس ولی اللہ سلسلے کے یہ علماء ربانیین جو ایسے خلف تھے جو عدول ہیں، جن کا وجدان اعلیٰ ترین درجے کا ہے، انہوں نے اس علم نبوت کی جیسے حفاظت کی اور اپنے اپنے دور میں منتقل کیا۔ ہزارہ دوم شروع ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلف میں سے، فاروق اعظم کی اولاد میں سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قلب، آپ کی روح، آپ کا سر اس علم نبوت کو اٹھاتا ہے اور شریعت، طریقت اور سیاست نبویہ کو بالکل متوازن صراط مستقیم کے طور پر اپنے گرد و پیش کے انسانوں کے قلوب میں منتقل کرتا ہے۔ علم منتقل کیا، عمل منتقل کیا، اتباع سنت کی دعوت دی، کر کے دکھایا، اور انسانی قلوب اور ان کی ارواح کو متاثر کر کے، یہی نہیں کہ اہل علم بلکہ اہل امر یعنی امرائے حکومت، ان کے قلوب پر سیاست نبوی، علم شریعت اور اتباع سنت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ کسی سوسائٹی میں جس علم کا ماہر موجود ہو تو اس کے اثرات آپ کو اس سوسائٹی میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ کسی شہر کے اندر کوئی پڑھا لکھا جس شعبے کا ماہر بھی ہو تو وہاں آپ کو اس کی ساتھ تعلق رکھنے والوں میں اس کے اثرات ضرور پائے جائیں گے۔ جس ملک میں ہو تو اعلیٰ درجے کا علم رکھنے والے لوگ علم نبوت کے، وہ بھی ان کے مشکات قلب سے گرد و پیش کے اندر، انسانی قلوب کے اندر 3 کام کیے جاتے ہیں۔ تجدید کا ہدف 3 کام ہوتا ہے کہ جنہوں نے اس علم میں غلو پیدا کر دیا اور غلو کی وجہ سے تحریف کر دی، کسی چیز کو بڑھا دیا، کسی کو گھٹا دیا، کوئی اور چیزیں اس کے اندر داخل کر دی، تو اس تحریف کو دور کیا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طریقے سے ایسے لوگ جنہوں نے فلکیاتی یا طبیعیاتی قوانین یا سیاست کے خود ساختہ مفاہیم کو دین کے ساتھ جوڑ کر دین الہی کے نام سے ایک پیوند کاری کی، تو اس انتحال کو دور کیا مجدد الفسانی۔ ایسے ہی جاہل لوگوں نے علم کی جو غلط تعویل شروع کر دی، وحدت الوجود کا جو بنیادی تصور صحیح تھا اس کو مسح کر کے ایسی تعویل و تعبیر اس کی اختیار کی جو شرک اور کفر تک جاتی ہے، اس تعویل کو دور کیا، صاف شفاف بنا دیا۔ الوجود کیا ہے، وحدت الوجود کیا ہے، وحدت الشہود کیا ہے،
جاہلوں کی تمام تعویلات کو رد کر دیا۔ علم کا صاف شفاف وہ سرچشمہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر ابھرا تھا، آپ کے قلب سے پھوٹا تھا، اس علم کے سرچشمے کو اس بر عظیم پاک و ہند میں بلکہ پوری دنیا میں مجدد الفسانی کے سینے سے وہ چشمہ، صاف شفاف چشمہ، سمجھداروں کے سامنے آ گیا۔ جاہلوں کی بات ہی نہیں ہے، غالیوں کی بات نہیں ہے، منتحلین کی اور مبتلین کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جو زیغ و ضلال میں پڑے ہوئے ہیں وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان کے قلوب اس سے منور ہونے سے انہوں نے اپنی جان بچا لی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ لیکن علم کا وہ منبع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے پھوٹا تھا، اس کو مجدد صاحب نے اپنے دور کے اندر کیا ہے صاف شفاف بنا دیا۔ پھر اس علم کے اس سر چشمے سے اس کے جو عملی اطلاقات سیاست میں، معیشت میں، فکر میں، حدیث میں، فقہ میں، تصوف میں، جتنے بھی اس علوم نبوت کے شعبے، اس کو اس طریقے سے مربوط اور منظم امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے کر دیا کہ اس علم کو کوئی فلسفی اپنی فلسفیانہ اصطلاحات کی بنیاد پر سمجھنا چاہتا ہے تو اسے بھی شاہ ولی اللہ سمجھا سکتا ہے، ان کا فلسفہ سمجھا دے گا۔ وہ سیاست دان سیاسی حکمت عملی کے تناظر میں جو سیاسی اصطلاحات، اس کے تقاضے، ملک اور ریاست کے نظم و نسق کے تناظر میں علم نبوت کو سمجھنا چاہتا ہے تو اسے بھی شاہ صاحب کی تجدید سمجھا سکتی ہے۔ سیاست میں جو مبتلین نے باطل چیزیں داخل کی، جو غالین نے غلو پیدا کر دیا، جو جاہلین نے تعویلات کر دی، شاہ صاحب نے اس کا پردہ فاش کر کے اصل سیاسی علم اور اس سیاسی علم کے ساتھ نبی کا جو تعلق اور ربط ہے اس کو واضح کر دیا۔ معاشیات کا علم، سماجیات کا علم، خالص علم حدیث، اس کے اندر جو لوگوں نے ان تینوں دائروں میں خرابیاں پیدا کی ہوئی تھی، شاہ صاحب نے اسے واضح کر دیا۔ علم تفسیر، علم تصوف، تو علوم نبوت کے جتنے ممکنہ شعبے انسانی سماج سے تعلق رکھتے تھے اس کی تفصیلات بیان کر کے اصل خالص علم کی حفاظت کی اور نفی کر دی باقی تمام علوم کی منفی چیزیں۔ یہ بنیادی کردار۔ اور پھر شاہ عبد العزیز صاحب نے اپنے دور میں علمی بنیادیں شاہ صاحب نے واضح کر دی اور اس کا پریکٹیکل اور عملی پہلو شاہ عبد العزیز نے اس کو کیا ہے آگے بڑھایا۔ کیا طریقہ کار، جماعت بنائی، جماعت کے نتیجے میں پورے عالم میں ان کی تربیت یافتہ جماعت نے، شاہ عبد القادر دہلوی ہوں، شاہ رفیع الدین ہوں، شاہ اسماعیل شہید ہوں، سید احمد شہید ہوں، شاہ محمد اسحاق دہلوی ہوں، ایک پوری جماعت اس علمی مکتب فکر پر تیار کر کے اس طریقے سے پوری دنیا میں پھیلا دی اور بالخصوص اس ہندوستان میں پھیلا دی کہ جتنے غالی لوگوں کی تحریفات تھی، جتنے باطل لوگوں کے انتحالات تھے، جتنے جاہلوں کی تعویلات تھی، وہ سب مٹ کر نسیم منسیہ ہو گئی۔ آج کوئی نہیں جانتا کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے مقابلے پہ جو لوگوں نے، غلو کرنے والوں نے، باطل لوگوں نے جو چیزیں پیدا کی تھی وہ ہیں کہاں؟ مٹ گئی ان کی کتابیں، مٹ گئے ان کے عمل، تجدید کر دی۔
شاہ عبد العزیز اور ان کی جماعت کا کمال۔ گویا کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ عبد العزیز دہلوی اور ان کی تربیت یافتہ یہ جماعت، اس کا وجدانی ذوق ان کے قلب، ان کی روح، ان کے سر اور ان کی عقلوں کے ساتھ ایسا وابستہ ہوا کہ اس پوری کائنات سے متعلق جو علوم نبوت میں وضاحت تھی، تدبیر وحدانی کی، ملائے اعلیٰ کی، عالم مثال کی، اور انسانیت کے دائرے کی، نوع انسانیت کی، اس کو کھول کر بیان کر نکھار دیا علوم نبوت کو اس ولی اللہ سلسلے کے اندر۔ اور جب پھر 1857 کے بعد جہالت کا نیا دور انگریز سامراج کی طرف سے پیدا ہوتا ہے، تو انہی خلف عدول میں حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی، سعید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، امام ربانی قطب سمدانی مولانا رشید احمد گنگوئی، یہ وہ اولوالعزم لوگ ہیں، علم کا اعلیٰ ترین مقام جن کی نسبت ہی علم ہے، وہ مولانا قاسم نانوتوی کی ذات ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں، مولوی قاسم تمہارے اندر تو نسبت علم ہے، ٹھیک ٹھیک علم۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے جو حکمت، جو علم مدون اور مرتب کیا، اور اس علم کے مقابلے میں جو غالیوں نے تحریفات کی 1857 کے بعد، انگریزوں کے تسلط کے بعد، جو باطل لوگوں نے اس دین کے اندر انتحالات کیے، جو جاہل لوگوں نے تعویلات کی، یہ جاہلیت جدیدہ تھی، فلسفے کے نام سے، عقل کے نام سے، بظاہر عالم ہے سر سید اور اس کا پورا گرد و نواح کے حالی موالی، لیکن یا جاہلوں کی سی تعبیرات کی ہیں آیات قرآنیہ کی، یا مبتلین کی طرح جوڑ لگائے ہیں علم نجوم اور علم طبیعیات اور سائنس کے جاہلانہ جوڑ علوم نبوت کے ساتھ، یا اس میں سے کسی ایک علم پر انتہا پسندی پیدا کر دی، غلو۔ ان تینوں طرح کے دائرے جو پیدا کیے گئے خود انگریز سامراج کی طرف سے، پھر جو قوتیں ابھاری گئیں یہاں کے ہندوؤں کو، یہاں دور دراز سے لا کر عیسائی پادریوں کو جاہل مولویوں کے ذریعے سے، اس کا مقابلہ اگر کسی کے علم نے کیا ہے تو مولانا محمد قاسم نانوتوی نے۔ ولی اللہ ہی اس پورے سسٹم کو اپنے قلب کے اندر، عقل کے اندر، سر کے اندر محفوظ کر کے، سمجھ کر، ایک ہندو کو ہندو مذہب کے تناظر میں دین سکھا دیا، سمجھا دیا، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے بھاگنے کا۔ پادری فنڈر کو عیسائیت کی زبان میں سمجھا دیا، بائبل سے دین محمدی سمجھا دیا، ایک عقل پرست کو عقل کے راستے سے دین سمجھا دیا، فلسفی کو فلسفیانہ اصول اور ضابطوں جس کو وہ خود مانتا ہے، سائنسدان کو سائنسی اصولوں کے تناظر میں بات سمجھا دیا، سائنٹیفک انداز میں۔ یہ علم اور عمل کی اعلیٰ ترین، اس علم کے مطابق عملی نظام اور عملی انتظام میں جو اعلیٰ ترین مقام حضرت
نانوتوی کے بعد رکھتے ہیں وہ حضرت گنگوہی رحمۃ مولانا رشید احمد گنگوہی۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا کہ انسان کے قلب سے حالت پیدا ہوتی ہے، طاری ہوتی ہے انسانی جسم کی، اور اس کے سر سے علم کی استطاعت پیدا ہوتی ہے۔ علم پھوٹتا ہے عقل سے اور حالت پھوٹتی ہے قلب سے۔ ہر عدول جو نبی کا خلف ہوتا ہے اس میں دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے کسی میں ایک کا غلبہ ہوتا ہے اور دوسرا اس کے تابع ہوتا ہے، اور کسی میں دوسرے کا غلبہ ہوتا ہے اور اس کا، جیسے صدیق اکبر پر علم کا غلبہ ہے اور عمل کی کمزوری خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے صدیق اکبر کی، کہ انہوں نے 2 ڈول نکالے، حدیث موجود ہے، اور وفی نزعہ ضعف، اس میں کمزوری تھی۔ اور فاروق اعظم جن میں عمل کی اعلیٰ ترین درجے کی طاقت ہے، علم تو موجود ہے ہی لیکن ابو بکر جتنا نہیں ہے جی، ان کے اندر عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے 10-12 ڈول نکالے اور اس کے نکالنے میں بڑی طاقت اور جوانی دکھائی، مضبوطی دکھائی۔ تو یہ بزرگوں کی نسبتیں، کسی میں علم کی نسبت غالب ہوتی ہے، کسی میں عمل کی نسبت غالب ہوتی ہے۔ کوئی حالت الہیہ کے تحت قلبی جرت اور ارادے کے ساتھ کسی چیز کا انتظامی نظم و نسق قائم کرتا ہے، اور کسی میں علمی صلاحیت کے ساتھ باطل علوم اور غلو کو دور کرنے کی اعلیٰ درجے کی اہلیت اور صلاحیت ہے۔ تو اس علم پر عملی انتظام، نظم و نسق اور حالت الہیہ پیدا کرنے کا عمل حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے کیا۔ دارالعلوم دیوبند کی مرکزیت ان 3 آدمیوں کی مرہون منت، علم و عمل کا معتدل توازن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی میں، اور ان کی نسبت سے علم کی نسبت غالب ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی میں، اور عمل کی نسبت غالب ہے حضرت گنگوہی میں۔ انہی کا فیضان، ان دونوں نسبتوں کے جامع ہیں حضرت شیخ الہند، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری۔ یہ وہ ان کے خلف، ایسے خلف ہیں جو عدول دونوں نسبتوں کے صاف شفاف علمی چشمہ اور صاف شفاف نظم و ضبط کے ساتھ اس علم کو منتقل کرنے کا انتظامی ڈھانچہ، یہ اعلیٰ درجے کی۔ اور پھر شیخ الہند کی پوری جماعت، شاہ عبد الرحیم رائے پوری کی پوری جماعت، وہ ہے کہ جب بھی زوال آیا، جب بھی چیلنج آیا اس علم کو مٹانے کا، تو اس جماعت نے 1857 سے لے کر 1947 تک بڑا جامع کردار ادا کیا۔ وہ مولانا سید حسین احمد مدنی ہو، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی ہو، مفتی کفایت اللہ دہلوی ہو، مولانا حفظ الرحمان سہاروی ہو، وغیرہ وغیرہ، شیخ الہند کے وہ تلامذہ جو علم کے اعتبار سے علم کے کٹھلے شیخ الہند مولانا محمود حسن سے نسبت رکھتے ہیں۔ بقول حضرت گنگوہی شیخ الہند علم کا کٹھلا ہے، کوٹ کوٹ کر ان کے اندر علم بھرا ہوا ہے۔ علم کی اعلیٰ ترین حکمت اور اس کی صلاحیت شیخ الہند کے تلامذہ میں شیخ الہند سے آئی، اور ان کی جو قلبی حالت ہے، جو انہوں نے رہنمائی لی ہے، وہ حضرت گنگوہی اور حضرت گنگوہی کے بعد حضرت شاہ عبد الرحیم رائے،
عمل کی انتظامی سے، دارالعلوم کا نظم و ضبط ہو، جماعتوں کی تشکیل ہو، اس کا انتظامی ڈھانچہ ہو، یہ حضرت گنگوہی اور ان کے بعد شاہ عبد الرحیم رائے پوری، 1905 میں حضرت گنگوہی کا انتقال ہوتا ہے، بلکہ حضرت کی زندگی میں دارالعلوم کے انتظامی معاملات شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے سپرد۔ تو یہ علم و عمل کی یکجائی نے وہ سوچ اور شعور پیدا کیا، ایک جماعت تیار کی جس نے 1947 سے پہلے کردار ادا کیا۔ شاہ عبد القادر رائے پوری ان کی تربیت ہے، اس لیے شیخ الہند جا رہے ہیں تو اپنے تمام تلامیذہ سے کہتے ہیں کہ اب تم نے ربط اور رہنمائی لینی ہے رائے پور سے، شاہ عبد الرحیم رائے پور سے، پوری جماعت کو حضرت کے وابستہ سپرد کر کے چلے۔ رہنمات والے وہ ہیں، یہ وہ نسبت ہے جو 1857 سے 1947 تک کے زوال کے دائرے سے تعلق رکھتا ہے۔ اب اس پوری ولی اللہ تحریک کی تعلیم و تربیت سے جو اگلے دور میں جماعت تیار ہوتی ہے، اور 1947 کے بعد ایک نیا چیلنج پیدا ہوتا ہے، نئی جہالت پیدا ہوتی ہے، نئے غالی پیدا ہوتے ہیں، نئے مبتلین پیدا ہوتے ہیں، نئے جاہلوں کی تعویلات آتی ہیں کہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، نام اسلام کا، نام پاکی کا، نام جمہوریت کا، اور کام اس کے برخلاف، یا جاہلوں کی تعویلات ہے، جاہل طبقہ بس جس کو یہاں کا سسٹم جاہلوں کو جو تعبیر بیان کر کے دے دیتا ہے وہ اسی کا دھول پیٹتے رہتے ہیں، سسٹم کے گن گاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا مبتلین ہیں، وہ باطل لوگ ہیں جنہوں نے اسلامی ٹچ لگا کر انتحال کیا، انتحال کہتے ہیں جوڑ لگانا، کام باطل کا ہے، جوڑ اس کا اسلام کے ساتھ لگا دو، علم کے ساتھ لگا دو، ہے ظلم، جوڑ اس کا علم کے ساتھ لگا دو، ہے انسانیت کے لیے ظالمانہ قانون، لیکن اس کو قانون اسلامی کے ساتھ لگا دو کہ اسلامی آئین نافذ ہے ظلمیہ، اس کو عدلیہ کے ساتھ جوڑ دو، یہ انتحال۔ تو وہ مرکز جو ہوتا ہے وہ ان باطل لوگوں کے سامنے، ان کا نظریہ باطل ہوتا ہے، وہ اگر دین کا کوئی بھی کام یا علم بیان کریں گے تو باطل کے مقاصد کے ساتھ جوڑ لگا کر کریں گے، یہ انتحال المبتلین۔ ایسے ہی جو غالی کی سمت ہے، عقیدت مند ہے، وہ جو تحریفات کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے دین کی اصل شکل کو مس کرتے ہیں، انتہا پسند، غالی کہتے ہیں انتہا پسند۔ یہاں ماشاءاللہ اسلامی انتہا پسند، تشدد پسند جماعتیں بنائی گئیں، ذرا 1947 سے اب تک کے 80 سالہ دور میں آپ کے ساتھ یہ تین ہی کام ہوئے ہیں، یا غالیوں نے، متشددین نے تشدد پسندانہ خیالات، انتہا پسندانہ خیالات تمہارے دماغوں میں اڈھیلے، غالی نے، اور یہ تحریف کی ہے دین نے، یا اصل جو باطل پرست ہیں، سامراج کے ایجنٹ ہیں، انہوں نے اسلامی ٹچ داخل کر کے انتحال کیا، جوڑ لگایا ہے اسلام، سسٹم باطل پر ہے اور جوڑ لگا دیا اسلام کے ساتھ، کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یا تیسرا اکثر طبقہ جاہل ہے، اور وہ جاہل
ان منتحلین اور ان غالین کی ایسی تعویل و تعبیر کرتا ہے کہ ان کے دلوں کو مطمئن کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ جو ہو رہا ہے اس طرح تو ہوتا ہے، یوں ہے وہ ہے۔ جاہلوں نے اپنی اپنی تعویل اور تعبیر شروع کر دی۔ پورے پاکستان کے 80 سالہ دور کا آپ جائزہ لیں تو یہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے اسلام کے نام سے، یا غالین ہے یا مبتلین ہے یا جاہلین، یا تحریف ہے یا انتحال ہے، ٹچ ہے، اسلامی ٹچ ہے، یا کیا ہے تعویلات، توجیہات۔ یہ وہ عذاب تھا جو آج تک آپ پر مسلط ہے۔ ایسے میں ضرورت تھی کہ وہ علم جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، جس کے خلف عدول صحابہ رہے، تابعین رہے، اولیاء اللہ رہے، جس کے خلف عدول مجدد الفسانی شاہ ولی اللہ رہے، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی رہے، رائے پوری سلسلے کے بزرگ رہے، اس علم کو یہاں کے نوجوانوں میں زندہ کرنا کہ یہ اصل معیار ہے، اس معیار کو، اس شعور کو پرکھ لو، سمجھ لو، یہ علم حاصل کرو، تمہیں غالی کا غلو بھی نظر آ جائے گا، انتہا پسند کی انتہا پسندی بھی سمجھ آ جائے گی، تمہیں اسلام کا جو باطل لوگ استعمال کر رہے ہیں اسلام کے نام پر، پاکستان کے نام پر، پاکی اور اسلام کے نام پر، ان کا باطل پن بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جوڑ کتنا غلط ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے، حقیقی علم سے کیا تعلق۔ اسی طریقے سے جاہل لوگ جو تعویلات پیش کر رہے ہیں، اپنی طرف سے ایک تعبیر بیان کر رہے ہیں، تو ان جاہلوں کی جہالت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو جاہلوں کی جہالت کے مقابلے میں اصل علم و شعور کو سمجھانا، مبتلین کے باطل خیالات جو اسلامی ٹچ کے ساتھ پیش کر رہے تھے، ان کا باطل ہونے کا شعور دینا، اور جو تشدد پسند غالیوں نے اسلام کے صاف شفاف چہرے کو مسخ کیا ہے، ان کا غلو اور ان کی تحریف بھی سمجھا جائے، یہ علم زندہ کیا ہے۔ سن 1949 میں شاہ سعید احمد رائے پوری یہاں پاکستان آئے، اور آج کے دن 26 ستمبر 2012 میں آپ کا انتقال ہوا۔ 62 سال تک مسلسل آپ کے قلب نے، آپ کی روح نے، آپ کی سر نے، آپ کی عقل نے جو علوم اپنے آباء و اجداد اور اپنے اس ولی اللہ سلسلے سے حاصل کیے تھے، اس کا عملی اطلاق اس پاکستانی معاشرے کے اندر کیا، اس علم کو دوبارہ زندہ کیا۔ آپ کا وجدان نفس کی طرف نہیں تھا، نہ قالب کی طرف تھا۔ جب وجدان قالب کی طرف ہوتا ہے تو اسے کھانے پینے کی خواہشات غالب ہوتی ہیں، چاہے حلال ہی ہو، لیکن وہ ہر وقت کھانے پینے کے چکر میں رہتا ہے۔ کھانا پینا جہاں اچھا ملے، خوب آؤ بھگت ہو، دعوتیں اڑائی جائیں، تو قالب پھیل کر بریلر ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، وہ انسانی جامے میں نہیں رہتا، سمین ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ عالم پسند نہیں ہے جو سمین ہے، موٹا ہے، کیونکہ اس کے اندر علم آیا ہی نہیں، اس نے تو اپنے وجدانی علم کو صرف قالب کی ضروریات کو پورا کرنے میں خرچ کر دیا۔ جب قالب کو صرف اس حد تک کہ اس کی صحت برقرار رہے، اتنا کھانا ہے، اتنا پہننا ہے، ضرورت کے مطابق، تو ٹھیک ہے، یہ وجدان ٹھیک۔ ایسے ہی نفس
اس نفسانی وجدان کو سرے سے ختم کر دیا، نفس کی خواہش ہے رد کر دیا، چھری پھیر دی اس کو۔ اور اس کے مقابلے میں جب انسان اپنے نفس کے وجدان کو کاٹ دیتا ہے اور قالب کے وجدان کو ضرورت کی حد تک محدود کر لیتا ہے، تو پھر اس کے اندر جو وجدان پیدا ہوتا ہے اس کا تعلق قلب کے ارادوں سے ہے، پھر اس کا تعلق اس کی عقل کے تقاضوں سے ہے، پھر اس کی روح کے تقاضوں سے ہے، پھر اس کے سر کے تقاضوں سے ہے، اور اس کا یہ سر، روح، قلب ایسا بن جاتا ہے کہ وہ علوم جب اس پر آتے ہیں تو صاف شفاف شعور کی صورت میں ہوتے ہیں، اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہوتی۔ وہ گرد و پیش کے جب حالات کو دیکھتا ہے تو اسے ان حالات کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رنگ ظلمانی ہے یا رنگ رحمانی ہے۔ یہ سیاستدان جو بول رہا ہے، یہ مذہبی نمائندہ جو تقریر کر رہا ہے، واز کہہ رہا ہے، یہ جو اسلامی ٹچ کے ساتھ لٹریچر لکھا جا رہا ہے اور پھیلایا جا رہا ہے، اس کا رنگ کون سا ہے؟ یہ نفسانی تقاضے کے تحت ہوا ہے، کسی غالی نے، کسی باطل نے، کسی جاہل نے، اس کو وہ الگ کر دیا۔ اور جو اصل علم، علم نبوت، اس کا صاف شفاف چشمہ ہے، اسے الگ کر کے اپنے سے وابستہ انسانوں کے قلوب پر منتقل کر دیا، صحبت سے، جدوجہد سے، محنت سے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے شرک اور ان کی تمام خرابیوں کو دور کر کے ان صحابہ کے قلوب میں اپنا فہم، اپنا شعور، اپنا علم منتقل کر کیا صحبت سے۔ اور صحبت محبت کا تقاضا کرتی ہے، محبت کے بغیر صحبت نہیں ہوتی، محبت کے مقابلے میں عناد ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، دشمنی سے علم نہیں آتا۔ صحابہ میں اور مشرکین میں فرق یہ ہے کہ ان کے قلوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود آپ کی رحمت ان کے قلب پر نہیں آ رہی، اور صحابہ کے قلوب آپ کی محبت سے شرابور ہیں۔ اس لیے جو علم کا رنگ آپ کے قلب پر، آپ کی روح پر ہے، اس کی مشکات نبوت سے اپنے اپنے استعداد کے مطابق صحابہ کے قلوب سیراب ہو رہے ہیں، عقول سیراب ہو رہی ہیں۔ انبیاء کا یہی طریقہ ہے۔ جیسے مجدد صاحب نے ایک جماعت تیار کی، امام شاہ ولی اللہ نے جو ان سے وابستہ قلوب تھے ان کی تعلیم و تربیت کی۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے علوم کے محافظ مولانا محمد عاشق فلتی اور شاہ صاحب کے علوم کے عملی محافظ خواجہ محمد امین ولی اللہ کشمیری، جن کو شاہ صاحب سے محبت اعلیٰ درجے کی تھی، اپنے نام کے ساتھ ولی اللہ کی نسبت سب سے پہلے انہوں نے لگائی، اور یہ دونوں استاد ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جماعت تیار، جیسے حضرت نانوتوی نے چاروں طرف ایک جماعت تیار کر کے دارالعلوم کا علم کا وہ مرکز کھڑا کر دیا، علم صاف شفاف چشمے کی طرح، تمام اختلافات ختم کر دیے، جو جس زبان میں وہ گفتگو کرنا چاہتا ہے اس کو اس زبان میں علم سمجھا دیا۔ اس دور کی ضرورت، یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ 1857 کے بعد 1947۔ اب اس کے بعد ضرورت تھی کہ اس علم کو، اس علم نبوت کو یہاں زندہ کیا جائے۔ اس کے لیے جس عظیم الشان شخصیت نے جدوجہد کی ہے 62 سال تک، اس کا نام مولانا سعید احمد رائے۔ ٹھیک ہے،
بہت سے علماء مخلصین جو پہلے کے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے اپنے اپنے دائرے میں اچھے علوم منتقل کیے، کسی نے حدیث پڑھائی، کسی نے تفسیر پڑھائی، کسی نے وعظ کہا، ان علوم کو آگے منتقل کرنے میں جزوی طور پر کردار ادا کرنے والے لوگ صاحب نسبت تھے، لیکن وہ مخلصین۔ لیکن جو حضرت دیکھ رہے تھے کہ اب ایک محدث کے کام کو تباہ و برباد کرنے والا سسٹم ہے، ایک مفسر کی تفسیر کی دھجیاں بکھیرنے والا وہ متشدد غالی مفسر کے نام پر تحریفات کر رہا ہے، اس کا تعلق ان مبتلین سے ہے جنہوں نے بطور سسٹم پاکستان پر اپنا تسلط حاصل کیا۔ ان مخلصوں کی کارکردگی اثر انگیز نہیں ہوگی جب تک سسٹم کو ہدف نہیں بنایا جائے، سسٹم کو نہیں سمجھا جائے۔ ایک نیک آدمی کسی گاؤں دیہات میں بیٹھا ہوا علم حدیث پڑھا رہا ہے، اور وہ اس اسلوب پر پڑھا رہا ہے جو شاہ ولی اللہ صاحب نے مثلا متعین کیا ہے یا محدثین نے بیان کیا ہے، لیکن سسٹم کی طاقت کے سامنے اس محدث کی بیچارے کی کیا، وہ ذرا ذرا دو چار آدمیوں کو حدیث کا ذوق دے دے گا، بس تفسیر کا ذوق دے دے گا یا عقیدے کا ذوق دے دے گا، اچھے عقیدے کا، یا واعظ و نصیحت مخلصین مسجدوں میں کرتے رہے۔ خرابی کی جڑ سسٹم ہے، اسے حضرت نے سمجھا۔ یہ غالیوں، مبتلوں اور جاہلوں کا مجموعہ سسٹم جو اس سوسائٹی پر مسلط ہو چکا ہے، اور پھر اس سسٹم کے ڈانڈے اس بین الاقوامی سامراجی سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو انہیں اپنے آلائے کار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ بظاہر یہ اسلام کے نمائندے، اسلام کے حکمران ہیں، لیکن جڑے ہوئے ہیں اس یورپین بالادستی اور سامراجی تسلط کے ساتھ۔ تو ان کا اسلام ان کی مفاد کا ہے، ان کا پاکستان ان کے فائدے کا ہے، ان کا نظام ان کا اعلی کار ہے۔ اس حقیقت کو سمجھایا علوم نبوت کے تناظر میں حضرت شاہ سید احمد صاحب رہے، اذیتیں اٹھائی، تکلیفیں اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں، لیکن علوم نبوت کے شعور کا راستہ کھول دیا، جماعتیں بنائیں، ادارے بنائے، مدرسوں میں گھومے، کالجوں میں پھیلے، یونیورسٹیوں میں گئے، دور دراز کے جنگلوں کے سفر کیے، مصیبتیں برداشت کی۔ تو قالب کو تو مصیبت آ سکتی ہے، نفس پر تو مشقت ڈالی ہے، نفس کی خواہشات کو تو رد کیا ہے، اور پھر آپ کے قلب سے، آپ کی روح سے، آپ کی سر سے، آپ کی عقل سے علوم نبوت کے شعور کا وہ نور پھوٹا ہے کہ 60 سال کی محنت کے بعد دنیا سے گئے ہیں تو ایک جماعت تیار ہے۔ علم مٹا نہیں ہے، علم موجود ہے، علم فنا نہیں ہوا، علم اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔ عمل درآمد تو ظاہر ہے اپنے اپنی استعداد کے مطابق، لیکن سیاست کا صحیح علم، معیشت کا صحیح علم، سماجیات کا صحیح علم، دین کا جامع علم، معتدل علم، اور اس کا عمل کا نظم و نسق جو پچھلے 100 سال دور میں دارالعلوم دیوبند، رائے پور گنگوہ اور ولی اللہ سلسلے کی اس جماعت نے جسے محفوظ کیا تھا اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق، تو اس دور کے تقاضوں کے مطابق اس ملک میں خاص طور پر یہاں کے نوجوانوں نے اس علم کو محفوظ کر دیا ہے۔ آج وہ علم موجود ہے اور انسانیت اور نوجوان اس کی تڑپ میں ہے، وہ سمجھ چکے ہیں کہ یہاں کے غالی تشدد پسند جماعتیں اور گروہ کون کون سی ہیں جنہوں نے تحریفات کی،
وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کے باطل کون ہیں جو اسلامی ٹچ کے ساتھ انتحال کا کردار ادا کر رہے ہیں، اسلام کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ چکے ہیں کہ کون کون اس علم سے جاہل ہے، لیکن اس علم کی اپنی خود ساختہ تعویلات پیش کر رہے ہیں۔ یہ حضرت کا وہ کارنامہ ہے جسے اس دھرتی کے نوجوان کبھی نہیں بھلا سکتے۔ آج یہ جماعت حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری کی مرہون منت ہے، ان کی روح کی، ان کے قلب کی، ان کے سر کی، ان کی عقل اور ان کے شعور کی، کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم کو شریعت، طریقت اور سیاست تینوں تناظر میں اپنی اصل حالت میں سمجھا دیا، شعور پیدا کر دیا، اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ شریعت حقہ ایسے قوانین اور ایسے شرعی نظام کو، شریعت کے نظام پر بنائے ہوئے نظام کو قبول نہیں کرتی جس کے اندر غالیوں نے تشدد پیدا کیا ہو، باطلوں نے انتحال کیا ہو اور جاہلوں نے اس کی غلط تعبیر کی۔ ایسی طریقت کو قبول نہیں کر سکتی، تصوف کو قبول نہیں کر سکتی جس میں انتہا پسند صوفی اس تصوف کا حلیہ بگاڑنے والے ہوں۔ باطل لوگ تصوف کے نام سے لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں، تصوف کے نام سے جاہل لوگ پیر بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ آج یہ شعور الحمدللہ حضرت کی برکت سے ان کی جماعت کے نوجوانوں کے قلوب میں آ چکا ہے، ان کی عقلوں میں آ چکا ہے۔ اسی طریقے سے سیاست کے میدان میں تیسرا شعبہ جو دین کا تھا، سیاست کے میدان میں وہ غالی سیاست دان سیاست کے غلو میں شریعت اور طریقت کو پس پش ڈال کر اسلام کے نام کی سیاست کے اندر تحریفات کر رہے ہیں۔ اس کو سمجھ چکے ہیں نوجوان یہاں، ایسے باطل جو دراصل سامراج کے ایجنٹ ہیں لیکن یہاں اسلامی ٹچ استعمال کر کے سیاست کا ڈرامہ کرتے ہیں، ان کو بھی سمجھ چکے ہیں، ان سیاستدانوں کو بھی سمجھ چکے ہیں جو ہے جاہل، ان پڑھ، ایک کتاب نہیں پڑھ کر دیکھی لیکن تاویل کے بڑے ماہر ہیں۔ تو الحمدللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جد وجہد سے ایک پوری اجتماعیت، جماعت، کوئی ایک آدھ فرد نہیں، پوری جماعت ایسی باشعور پیدا ہو گئی جو ان تینوں دائروں میں تحریف، انتحال اور تاویل کا رد کر کے اصل علم نبوت بطور عدول کے متوازن انداز میں نیابت کے فرائض سر انجام دینے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتی جماعت کی طاقت۔ یہ وہ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی کام ہے۔ تو اس کام کو زندہ رکھنا، اس کا شعور پیدا کرنا، اپنی ان صلاحیتوں کو بڑھانا، علم نبوت پر کمانڈ حاصل کرنا، اس کا فہم پیدا کرنا، اس کو ان تینوں دائروں سے ہٹ کر خالص علم اور شعور اور عمل کی بنیاد پر سمجھنا، یہ اس دور کا تقاضا ہے۔ یہ اب ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو آج 13 سال ہو گئے اس دنیا سے گئے ہوئے، تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ فریضہ ہماری پوری جماعت کے ذمہ لگا کر گئے کہ ہم اس علم کو اگلی نسلوں تک منتقل کریں، کیونکہ نسلیں، انسان دنیا میں آ رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے روز، تو انسانیت ابھی اللہ کو مطلوب ہے اس دنیا میں۔ قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی، زلزلے آئیں گے، تباہی بربادی آئے گی تو آئے گی، اس کے ڈر کر انسانیت کے لیے اصل علم کے پھیلانے کا کام نہیں چھوڑا جا سکتا کہ اب قیامت آنے والی ہے چھوڑ دو، نہیں، وہ تو جب آئے گی آئے گی۔
جس دن مرنا ہے وہ ایک دن مرنا ہے، جس دن دنیا تباہ کرنی ہے اللہ نے تباہ کرنی ہے، لیکن انسانیت کی دنیا میں مسلسل آمد ابھی یہ بتلا رہی ہے کہ انسانوں نے ابھی اس کرۂ ارض پر مزید کئی سال، کئی صدیاں رہنا ہے، اتنی جلدی قیامت آنے والی نہیں ہے۔ اور جتنا مضبوط علم آگے منتقل کریں گے اتنی قیامت دھکیلی جائے گی۔ انسانیت کی بقا اصل ہے، اور انسانیت کی بقا اس علم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جس علم کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے کہ میرے بعد ایسے خلیفے ہوں گے جو عدول ہوں، وہ یہ علم زندہ رکھیں گے تو قیامت کو پرے دھکیلتے رہیں گے۔ انسانیت کو تباہ کرنے والے سیلاب آ رہے ہوں تو پھر انسانیت کو بچانے کا کام زیادہ توانائی سے کرنا ہوتا ہے، بند باندھنے ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، بند ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹتے رہتے ہیں، لیکن بند تو باندھنا ہے، کردار تو ادا کرنا ہے، اس علم سے اگلی نسلوں کی قلوب کو، عقول کو سیراب تو کرنا ہے۔ تو یہ دن ہمیں مہمیز دیتا ہے کہ ہم حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اپنی زندگی کے 60 سال بلکہ پوری زندگی اس کے لیے خرچ کریں، جتنی زندگی ہماری بچی ہے۔ تو یہ جذبہ پیدا کرنا، اس جذبے کو آگے منتقل کرنے کے لیے کردار ادا کرنا، یہ نبی کی پیشن گوئی کے مطابق ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اور یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو جب ہم منتقل کرنے کے لیے اپنی جان مال تمام توانائیاں استعمال کریں گے تو نبی کا فیضان، نبی کی رحمت، نبی کی شفاعت، نبی کا فیض ہم پہ ضرور ملے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کے علم کی حفاظت کرنے والے وہ نبی کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ وہ تو از خود نبی تو رحمت للعالمین ہے، کل انسانیت کے لیے ہے، اور جو نبی کی ذات کے علم کو آگے منتقل کرنے کے لیے کام کرنے والے ہیں ان پر رحمت نہیں ہوگی۔ تو آج رحمت کا طریقہ وہ علم و شعور ہے جس کے ذریعے سے یہ علم نبی محفوظ رہے اور اگلے نسلوں کے سینوں میں منتقل ہو، اگلے نسلوں کے سینوں میں منتقل ہوگا ہمارے عمل سے اور ہماری علمی مہارت سے۔ کتابیں تو اس کا ذریعہ ہیں، کتابوں سے علم محفوظ نہیں ہوتا، جب کتابوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہے، عقلوں میں آتا ہے تو تب نتیجہ دیتا ہے۔ آج ہمیں اپنے آپ کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کے رنگ کے مطابق رنگنا ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ وہ رنگ ہے جو دراصل انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے، یہ انسانیت کا پیغام ہے، کل انسانیت کے فلاح و بہبود کی بات ہے، جسے ہمیں سمجھ کر اگلی نسل کو منتقل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، ہماری استعدادوں اور مہارتوں کو بڑھائے، علمی استعداد بھی اور عملی استعداد بھی، اور جتنی استعداد بھی ہے اس کو ان علم نبوت کو منتقل کرنے کے لیے خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ دو آدمیوں سے حسد کیا جا سکتا ہے، لا حسد الا فی اثنتین، جس کو اللہ نے علم و حکمت دی ہو اور وہ علم و حکمت بانٹے لوگوں میں، اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس کو یہ جرأت دی ہو کہ وہ مال انسانیت کی بھلائی کے لیے خرچ کرے۔ جی، اور حضرت ہمارے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم منتقل کرنے والے سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا۔ مال اس کے پاس اگر نہیں بھی ہے معاشی تنگی کی وجہ سے، تو جب وہ علم منتقل کر رہا ہے اس سے بڑا کوئی سخی ہے؟ اس سے بڑا کوئی سخی نہیں۔ اس نے اپنی جان، اپنی علم، اپنے شعور کو استعمال کر لیا انسانی دل و دماغ کو روشن کرنے کے لیے، اس حکمت اور علم کو پھیلانے کے لیے، اس سے بڑا کوئی جواد نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس علم نبوت کو خود پہلے اس پر مکمل کمانڈ حاصل کرنی ہے کہ وہ اصل کیا ہے، اور ان تین دائروں سے بچ کر غالین، مبتلین اور جاہلین، اور اصل علم کیا ہے
ان کی تحریفات، ان کے انتحال، ان کی تعویلات سے بچ کر اصل خالص علم سمجھے، اور پھر اس علم کو منتقل کرنے کے لیے تن من دھن خرچ کر دینا، یہ پیغام ہے اس دن کا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔